کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ دیکھیے ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم جنت میں جائیں، یہ تو کنفرم ہے نا، ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہم نہ جانے دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، نماز تو چھوڑتی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار گناہ بولتے ہیں تو 100 مرتبہ بولے گا تو 95 مرتبہ جھوٹ اور 5 مرتبہ سچ، وہ بھی دھوکے سے۔ ہاں پہلے لوگ جھوٹ دھوکے سے بولتے، تب سچ دھوکے سے بول رہا ہے، پورا شیطان انسان بن چکا ہے۔ تو بے شمار گناہ، ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، لیکن صرف ایک چیز ہے جو ہمیں جنت تک لے جا سکتی ہے، وہ صرف نبی کا عشق ہے۔ چل کے بولیے سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اگر شرابی بھی ہے نا، شرابی، مگر جب اجتماعی دین اور اسلام کی بات آ جائے نا، سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ چل کے بولیے، تو صرف نبی کا عشق ہے، نبی کا عشق ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے اہل سنت والجماعت میں رہنا ہے۔ ہاں یہی عشق ہے۔ اگر عقیدہ بہتر ہے، اعمال کے ذریعے تو کوئی سہارا نہیں، اعمال کا معاملہ تو خراب ہے، اللہ بہتر فرمائے، صرف نبی کا عشق لے کے جا سکتا ہے۔ ہاں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو۔ اچھا برانڈز پہننے کے بعد میں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلیک بیری کا پہننے کے بعد میں ایٹیٹیوڈ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے برانڈ پہننے والے آئے ہیں دنیا میں، کئی ہزار کا پہننے والے آئے ہیں دنیا میں، سب کو مٹی کھا گئی، سب کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ اطلسو کا مخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ اب میں شروع ہو رہا ہوں، بس گزارش یہ ڈسٹرب نہیں کریں گا، آپ ذرا محبت سے سن لیجئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے لوگوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب فرما دیجیے، موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے، موت ایک ایسی شے ہے جس سے ہر ایک کو ملاقات کرنی ہے، جس سے ہر ایک کو میٹنگ کرنی ہے، جس سے ہر ایک کو ملنا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، موت سے چھٹکارا نہیں۔ یہ تو مانو گے نا؟ ہاں دیکھیے اس کا عنوان کچھ اور ہے، جشن غوث الورا، لیکن میں آج کی جلسے سے آپ کو کچھ اور پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور غوث پاک کی زندگی کے پہلوؤں کو نظر رکھتے ہوئے۔ موت ایک ایسی شے جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہو، موت سے میٹنگ ہونی ہے، ہر حال میں میٹنگ ہونی ہے، ملنا ہے موت سے، موت سے چھٹکارا نہیں۔ اگر آپ سے کسی کو ملنا ہے، کسی سے 5 منٹ ملے، بھائی تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، کسی سے آدھا گھنٹہ، کسی سے 1 دن، کسی سے 2 دن، اس کے بعد میں آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ اور اگر آپ کو نہیں ملنا ہے، کوئی دروازے پہ آیا کہ کوئی ہیں، تو اپنے بچوں کو بھیج دیا اور اسے کہا جاؤ جا کے کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ بچے نے جا کے کہہ دیا پاپا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، آپ کا من نہیں ہے ملنے کا، ٹھیک نہیں ملے، لیکن ایسا نہیں ہے موت آئے گی موت سے بچے کو کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، نہیں، گھر سے کسی سے کہلوا دو پاپا گھر پہ نہیں ہے، نہیں چلے گا۔ موت ایک ایسی شے ہے، موت ایک ایسا پل ہے، موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جس کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ موت سے چھٹکارا نہیں ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے ملاقات کرے گا۔
کوئی ملاقات کرے تو 5 منٹ میں چھوڑ دے, کوئی ملاقات کرے تو 10 منٹ میں چھوڑ دے. پیارو یاد رکھو جب موت آئے گی نا وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں, اپنے ساتھ لے کے جائے گی, تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائے گی. آج انسان کیا سوچتا ہے دنیا میں رہنے کے بعد میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں بلڈنگ بناؤں گا, صاحب یہ میں کروں گا, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا. ابھی کچھ نہیں کیا ہے تم نے, تیری حیثیت کیا ہے. اس کی تھوڑی جھنکار اس کی کم کرو تھوڑی, ہاں آواز بالکل کلیئر آپ لوگوں کو آنی چاہیے. سمجھ میں تو آ رہا ہے نا آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ یہ کروں گا وہ کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. انسان 20 سال کا ہوا, اس نے کمانا شروع کیا, 5 سال پیسہ کمایا, اللہ ماشاءاللہ. کچھ لوگ ہیں پیسہ کما لیا, ترقی کر لی, اب اس کی نظر ہوتی ہے مجھے بلڈنگ بنانی ہے. ٹھیک, اس نے 25-30 سال کی عمر سے بلڈنگ بنانا شروع کی, اس نے مکان بنایا, بہترین علی شان مکان, 50 لاکھ روپے اس میں لگایا, اے سی بھی لگائی اور ہیٹر بھی لگایا, قالین بہترین, پتھر بہترین, ٹائلز لگائی, پیو بھی کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, دنیا بھی گھر کو آپ نے سجا لیا. اللہ اکبر. آپ کی عمر 30 سال کی اور رہنا کب تک ہے؟ آج کے دور میں 50-60 سال بڑی مشکل سے پکڑ رہا ہے انسان. ہم بچپن میں دیکھتے تھے ہر گھر میں دادا ہوتے تھے, اب تو بڑی مشکل سے ہاتھ آ رہے ہیں دادا, بڑی مشکل سے آ رہے ہیں بھائی. اب تو اگر ابو ہی مل جائیں بڑھاپے میں تو بہت ہے, دادا بڑی مشکل سے ہاتھ آ رہے ہیں, ہاتھ نہیں آ رہے ہیں دادا. ہم نے بچپن میں دیکھا ہر گھر میں دادا ہوتے تھے, بستی میں بہت بہت بزرگ ہوتے تھے. آج تو پوری پوری بستی خالی ہے بزرگوں سے, اللہ ماشاءاللہ 2-3 بزرگ ہوتے ہیں. ہاں پہلے باراتوں میں بزرگ چلتے تھے, اب باراتوں میں تمہیں ایک بھی داڑھی والا نہیں ملے گا, ایک بھی بزرگ نہیں ملے گا. ہاں یہ بات حقیقت ہے, آپ ذرا دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ نے 30 سال کی عمر میں بلڈنگ بنائی, عمارت بنائی, آپ کے پاس کتنا وقت بچا؟ 20 سال, 25 سال, 30 سال. آپ کو 20 سال مکان میں رہنا ہے, اور جب آپ بڑھاپے میں آ گئے, اور یہ بھی ممکن ہے بچے نکال کے پھینک دیں, بنائی آپ نے, ارے بھائی بچے گھر میں رہنے دیں. آج کے دور میں تو یہ بھی صاحب کمال ہے, کہاں بچے رہنے دے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. 2 چیزوں میں بڑی مشکل ہے. اگر گھر میں نا 3 کمرے بنائے بڑے عالی شان, تو تینوں بیٹوں کے وہ اپنے اپنے گھیر لیے, ابا کو کچن میں ڈال دیا باورچی خانے میں, یا پھر وہ جہاں بھینسوں کا انتظام ہوتا وہاں اما ابا رہیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یا جو زینے کی جگہ ہوتی ہے نا کان والی, اس میں بنا دیا ابا کے لیے. دوسرا امام بڑے مظلوم ہیں, امام بھی بڑے مظلوم ہیں بیچارے. اللہ, مسجد میں کروڑوں روپے لگائے, پورے علاقے کی سب سے بہترین مسجد, کروڑوں روپے لگائے ہیں. افسوس تب ہوتا ہے امام کا حجرہ دیکھو, جو جگہ کان میں بچ رہی ہوتی ہے نا, کان میں ٹیڑھی بجھ کی قبر جو بالکل ٹیڑھی بجھ کی ہوتی ہے, کان میں بچ, بولے یہاں امام صاحب رہیں, امام صاحب کا حجرہ یہیں بنے گا, یہ مصلی سے قریب رہیں گے. ابے مصلی سے قریب تھوڑی رہیں گے, تیری جگہ خراب نہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ابے افسوس کی بات ہے, آپ نے مسجد میں کروڑوں روپے لگائے, آپ نے مسجد میں بہترین فرش بچھایا, پتھر بھی بچھایا, بہترین فیسلٹی آپ کی مساجد میں موجود ہے, لیکن جو امام کا لیونگ روم ہے, جہاں امام کو رہنا ہے, جہاں تمہارے سر کے تاج کو رہنا ہے, اسے ایک بہترین بستر بھی میسر نہیں, اسے بہترین چارپائی بھی میسر نہیں. میں نے ایک مسجد میں دیکھا 50 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. امام صاحب کے حجرے میں جب میں گیا مسجد میں پروگرام, تو میں دیکھتے ہوئے رہ گیا, امام صاحب پھٹی ہوئی اس پہ کیا کہتے ہیں صف پہ لیٹے تھے. میں نے کہا حضرت بستر کہاں؟ بولے حضرت اس پہ لیٹتا ہوں. یار سوچنے کی بات ہے, افسوس کرنے کی بات ہے. ایک میسج میرا یہ ہے, اے لوگوں جب اچھا مکان بناؤ تو جہاں اپنے کمرے میں اے سی لگاتے ہو, ہیٹر لگاتے ہو, اپنے لیے دنیاوی فیسلٹی اویلیبل کرتے ہو, تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی ایک بہترین کمرہ تیار کرواؤ. قسم خدا کی اگر ماں باپ کے دل سے دعائیں نکل گئیں, چل کے بولو نا سبحان اللہ, اگر ماں باپ کے دل سے دعائیں نکل گئی, تیرے ماں باپ سکون میں رہیں گے. قسم خدا کی جب ماں باپ سکون میں رہیں گے, ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی, وہ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا, وہ راضی ہو گئے تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے. جب تم 1 کروڑ روپے مسجد میں لگاؤ تو ضروری یہ ہے جب تم امام کا حجرہ بنواؤ تو کم سے کم 1-2 لاکھ روپے اس کمرے میں بھی لگا دو, تاکہ پورے علاقے والے لوگ دیکھیں یہ مسجد میں جہاں لگاتے ہیں وہاں امام کی جگہ رہنے کے لیے بھی لگاتے ہیں, یہ کمرے میں بھی لگاتے ہیں, یہ امام کے روم میں بھی لگاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مگر ایسا نہیں کرو گے, اس کی وجہ یہ ہے, بولے امام صاحب کو کون سا کوئی 10 سال روکنا ہے, 6 مہینے میں حساب کرنا ہے, 6 مہینے کے بعد دوسرے آنے, حساب بھی تو برابر چل رہا ہے.
ابھی تک پردھانی کے الیکشن کا ابھی تک اثر چل رہا ہے کچھ بستیوں میں، چل رہا ابھی تک، ہاں ابھی تک اس کا اثر ہے. ایک پارٹی ابھی تک راضی نہیں ہو رہی ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا. وہ پتہ نہیں یار تم نے اللہ اکبر سیاست کو، تم نے پردھانی کو مسجدوں کے مسلے تک لے گئے. افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، افسوس کی بات ہے. ہمیں سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں نا غیر مسلم ہو، ہر تہوار پہ جتنے بھی ان کے ورکر ہوتے ہیں نا، ورکر کام کرنے والے، ان کو کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے ہیں. ارے دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، لیتے ہوگے نا، کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے ہیں. بھئی یہ اس تہوار کا گفٹ ہے، یہ اس تہوار کا گفٹ ہے، یہ اس تہوار کا گفٹ ہے، یہ اس تہوار کا گفٹ ہے. لیکن ہماری قوم اتنی سو گئی ہے، کتنے تہوار آئیں، یا مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں کبھی مدرسین کو کوئی گفٹ نہیں دیتے ہیں، کوئی ہدیہ نہیں دیتے ہیں. 10,000 روپے کی تنخواہ دیں گے تو اس کا خون کھینچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہم اپنے اماموں کو کبھی اللہ اکبر، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ تو ماشاءاللہ فجر میں بھی مسافہ کرتے ہیں لوگوں سے، اماموں سے اچھی باتیں کرنی چاہیے. ہمیں تھوٹ کو بدلنا ہوگا، ہم نے اپنی سوچ کو. میری تقریر صرف یہی ہے، مچل کو بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں میں بہت جلدی ختم کر لوں گا، لیکن ایک پیغام میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو غیر مسلم کمپنی چلیں تو اپنے ورکروں کو گفٹ دیں. ہمارے کتنے تہوار ہوتے ہیں، کاش جو طریقے ہمارے تھے وہ انہوں نے اپنا لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب جب تہوار آئے اپنے اماموں کو تحائف دو، اپنے اماموں کو ہدیہ دو، اپنے مدرسین کو تحائف دو، تاکہ بتا دو تحفہ دینا تحفہ لینا یہ صرف میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اب میں جو تمہیں بتانا چاہ رہا تھا، 30 سال کی زندگی میں اس نے مکان بنایا، بڑا عالی شان مکان ہے. اب اسے 20 سال رہنا ہے. 20 سال رہنے کے لیے وہ کیا کیا کرتا ہے؟ 20 سال رہنے کے لیے اپنے مکان کو بہترین کرتا ہے. بہترین فرش بچھائے گا، بہترین قالین بچھائے گا. اللہ اللہ، کھانے کے لیے روم الگ ہوگا، مہمانوں کے لیے روم الگ ہوگا، اپنا بیڈ روم الگ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے تو بناؤ، تحدیث نعمت کے طور پر اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو. لیکن ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے ضمیر زندہ ہیں، اگر تمہارے ایمانوں میں ابھی بھی حرارت باقی ہے تو میری بات کو غور سے سننا ہوگا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، 20 سال زندگی گزارنے کے لیے تم اتنا بہترین علی شان مکان بناؤ. اللہ اللہ، اے انسان تو سمجھ تو تجھے ہمیشہ اس مکان میں نہیں رہنا ہے. اس مکان کو چھوڑ کے تجھے دوسری جگہ جانا ہے. اس دوسری جگہ کا نام قبر ہے. قبر ہے، تجھے قبر میں جانا ہے. تیرا ساتھی کون ہے؟ ارے تیرا تکیہ مٹی ہے، تیرا بچھونا مٹی ہے، تیرے ہم نشیں منکر نکیر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تجھے مٹی میں رہنا ہے، تجھے قبر میں جانا ہے جس میں تجھے پرسوں رہنا ہے. 20 سال زندگی گزارنے کے لیے اتنا بہترین مکان تو نے بنایا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی قبر کی بھی تیاری کی ہے؟ کیا کبھی حشر کی بھی تیاری کی ہے؟ اللہ اللہ، کبھی ہم نے قبر کی تیاری نہیں کی، کبھی ہم نے حشر کی تیاری نہیں کی. اگر ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، ہم اپنے گھروں میں لائٹ فٹنگ کروائیں گے، طرح طرح کے قمقمے لگائیں گے، طرح طرح کے ڈیکوریٹ کریں گے تاکہ ہمارا گھر اچھا دکھنے لگے، تاکہ ہمارے گھر میں اچھی روشنی ہونے لگے. انسان میں تجھ سے پوچھنا چاہوں گا، جب تو قبر میں جائے گا وہاں تجھے کون سی روشنی ملے گی؟ کیا انویٹر رکھواؤ گے؟ کیا جنریٹر رکھواؤ گے؟ نہیں چلے گا صاحب. انویٹر بھی کام نہیں کرے گا، جنریٹر بھی کام نہیں کرے گا، چاہے ڈائریکٹ بجلی گھر سے کنیکشن چھوڑ دو کوئی کام نہیں کرے گا. وہاں قبر میں روشنی کس چیز سے ہوگی؟ قبر میں اگر راحت چاہتے ہو تو قبر میں راحت ایسیوں سے نہیں ملے گی، قبر میں سکون پنکھوں سے نہیں ملے گا. قبر میں سکون کیسے ملے گا؟ میں تمہیں بتاؤں، قبر میں سکون چاہتے ہو تو پھر قرآن شریف کی تلاوت کرو. قبر میں سکون چاہتے ہو تو نبی پر درود شریف پڑھو. قبر میں سکون چاہتے ہو تو کلمہ شریف پڑھو. قبر میں سکون چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو. قبر میں سکون چاہتے ہو ماہ رمضان کے روزے رکھو. قبر میں سکون چاہتے ہو غریبوں کو سینے سے لگاؤ، یتیموں کو سینے سے لگاؤ، بیواؤں کا سہارا بنو، چھوٹے کی عزت کرو، بڑوں کی توقیر کرو. اگر قبر میں سکون چاہتے ہو چہرے پہ داڑھی رکھو تاکہ تمہارے چلنے سے پتہ چلے نبی کا عاشق ہے، تمہارے کھانے سے پتہ چلے نبی کا عاشق ہے، تمہارے چلنے سے پتہ چلے نبی کا عاشق ہے. جب تم چلو تو چلنا بتائے نبی کا عاشق ہے، جب تم بولو تو بولنا بتائے نبی کا عاشق ہے، تمہاری رفتار بتائے نبی کا عاشق ہے، تمہاری گفتار بتائے نبی کا عاشق ہے، تمہارا چالو چلن بتائے نبی کا عاشق ہے، روزمرہ کے معمولات بنائے نبی
نبی کا عاشق ہے. اللہ اللہ جب اس پوزیشن میں تم دنیا سے جاؤ گے اور جب قبر میں جاؤ گے, اللہ اللہ فرشتے پوچھیں گے, نبی تشریف لائیں گے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, یہ بتا یہ شخص کون ہے. اللہ اللہ جب مصطفیٰ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو پھر مدینے والے مصطفیٰ خود چل کر تشریف لائیں گے, ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں اس سے مت پوچھو یہ کون ہے, میں بتاؤں گا یہ کوئی دنیا دار نہیں ہے, مدینے کے تاجدار کا غلام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ ایک بزرگ ایسے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. یارو پیارو موت کو یاد کیا کرو, موت کو ہم کبھی یاد نہیں کرتے. جس دن تم موت کو یاد کرنے لگے نا, جس دن تمہیں موت کا خوف ہو گیا نا, جس دن تمہارے دل میں موت کا ڈر ہو گیا نا, کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو, فجر میں سوتے نہیں رہو گے, ظہر کو قضا نہیں کرو گے, عصر کو نہیں چھوڑو گے, مغرب کو نہیں چھوڑو گے, عشاء کو باتوں میں نہیں گزارو گے. اللہ اللہ جس دن موت کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھ گیا, کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے, کبھی جھوٹ نہیں بولو گے, کبھی عیاشی نہیں کرو گے, کبھی مکاری نہیں کرو گے. جس دن تمہارے دل میں موت کا ڈر بیٹھ گیا, اللہ اللہ ایک بزرگ ایسے ہیں, ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھدوا رکھی ہے. کیا کھدوا رکھی ہے؟ قبر کھدوا رکھی ہے. اللہ اللہ جب وہ گھر میں تشریف لاتے ہیں نا, اور جب ان کے دل میں کوئی خیال دنیاوی آتا ہے, اللہ اللہ اس دنیاوی خیال کے آنے کے بعد فوراً قبر میں لیٹ جاتے ہیں اور قبر سے پھر اٹھ جاتے ہیں. اللہ اللہ کسی نے ایک دن پوچھ لیا, حضرت یہ تو بتائیے آپ نے اپنے گھر میں قبر کیوں کھدوا رکھی ہے, آپ نے اپنے گھر میں قبر کیوں کھدوا رکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بزرگ نے فرمایا سنو سنو, میں نے گھر میں قبر اس لیے کھدوا رکھی ہے, جب بھی میرے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے, جب بھی میرے دل میں مال کی محبت آتی ہے, جب بھی میرے دل میں اللہ اللہ دنیا کی فانی خواہشات میرے دل میں جنم لیتی ہیں, میں فوراً قبر میں لیٹ جاتا ہوں, اور جیسے ہی قبر میں لیٹ جاتا ہوں میرے دل بالکل پاک ہو جاتا ہے, میرے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے, میرے دل سے اللہ اللہ دنیاوی عیش و عشرت کی محبت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ میں فوراً سوچتا ہوں کہ مرنا ہے, اس دنیا کو چھوڑنا ہے, قبر میں جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے یہ حال ہے ہمارے بزرگوں کا, یہ حال ہے ہمارے اولیاء نظام کا. اللہ اللہ ایک بزرگ اپنے گھر میں تشریف لائے, ان کا گھر بڑا اچھا خوبصورت بنا ہوا تھا, مسکرانے لگے, ہنسنے لگے, اور دل میں خیال کیا اللہ اللہ اتنے اچھے مکان میں رہوں گا, بڑی اچھی زندگی گزرے گی. فوراً اس کے بعد میں رونے لگے. کسی نے پوچھا حضرت آپ تو جب گھر میں تشریف لائے تھے تو ہنس رہے تھے, پھر رونے کیوں لگے؟ اللہ اللہ ان بزرگ نے فرمایا تھا, اللہ اکبر ظالب سرائے کے زندہ دل مسلمانوں ذرا توجہ سے سنو. ان بزرگ نے فرمایا تھا جب میں گھر میں آیا, میں نے گھر کی خوبصورتی کو دیکھا, میں نے گھر کے حسن و تجمل کو دیکھا, میں خوش ہونے لگا, اتنے بہترین گھر میں رہوں گا, میری زندگی تو بڑی اچھی کٹے گی, اتنے علی شان مکان میں رہوں گا, میری عیش و عشرت میں میری زندگی کو کٹنا ہے. اللہ اللہ لیکن دل میں میرے خیال آ گیا, میرے نفس مجھ کو پکارتا ہے, میرا ضمیر جاگ گیا, انسان تو خوش کس چیز میں ہو رہا ہے, انسان تو مگن کس چیز میں ہو رہا ہے, تجھے اس مکان کو چھوڑنا ہے, اس مکان کو الوداع کہنا ہے. اللہ اللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاں پھر میں نے کہا میں ضرور خوش ہوتا اگر ہمیشہ ہمیشہ اس مکان میں رہنا ہوتا, ضرور میں مگن ہوتا اگر ہمیشہ ہمیشہ اس مکان میں رہنا ہوتا. اللہ اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ اس مکان میں نہیں رہنا ہے, مجھے مٹی میں جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا بستر مٹی ہے, میرا تکیہ مٹی ہے, مجھے مٹی میں جانا ہے, مجھے قبر میں جانا ہے. اللہ اللہ آج ہم کتنا موت کو یاد کرتے ہیں, آج ہم کتنا موت کا ذکر سنتے ہیں. اللہ 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 اکبر کبیرہ. اگر دنیاوی خیال آ جائے, دنیاوی تکلیف آ جائے تو ہم بڑے روتے ہیں, آہو بھوکا کرتے ہیں, ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, ہمارا دل بھی روتا ہے. حضرت میں اتنا پریشان ہوں, حضرت میرے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, حضرت مجھے فلاں تکلیف پہنچ گئی اس لیے پریشان ہوں. ہمارے سامنے آ کے روتے ہیں, لیکن میں تمہارے ضمیروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا آیا ہے, کیا کبھی تمہاری زندگی میں ایک رات ایسی آئی ہے جس رات تم اللہ کے لیے روئے ہو, جس رات تم نبی کے لیے روئے ہو؟ کیا کوئی کبھی ایسا دن آیا ہے جس دن تم اللہ کے ولیوں کے لیے روئے ہو؟ اللہ اللہ آج ہم تمہارے
ہمارے سامنے موت کا ذکر کیا جائے کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. آج ہمارے سامنے قبر کا ذکر کیا جائے کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. آج ہمارے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا جائے کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, کبھی ہمارا دل نہیں روتا. اس کی وجہ یہ ہے ہمارا دل سخت ہو چکا ہے, ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے, ہمارے دلوں پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. انسان, میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دنیاوی تکلیف سے اتنا روتا ہے, کاش تیری زندگی میں ایک دن وہ آ جائے, کاش تیری زندگی میں ایک رات ایسی بھی آ جائے اللہ اللہ جب ساری بستی سوتی ہو اور تو رات میں اٹھ کے رو رو کے اپنے رب کو منا رہا ہو, رسول اللہ کو منا رہا ہو, غوث پاک کو منا رہا ہو. اللہ اللہ, کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, کبھی ہمارا دل نہیں روتا, کیونکہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں, ہمارے دل میں خوف موت نہیں. جس دن ہمارا پکا یقین یہ ہو جائے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے, اس دنیا کو الوداع کہنا ہے, اسی دن تم نیکیوں پہ چلنا شروع کر دو گے, اسی دن تم گناہوں کو الوداع کہہ دو گے. اللہ اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کی پوزیشن کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو جنتی ہے نا جنتی. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے, جب ان کے سامنے نا موت کا ذکر کیا جاتا ہے نا, ان کے جسم سے اللہ اللہ, ان کے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے, ان کی کھال سے خون نکلنے لگتا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں, اللہ اکبر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے تو ان کے جسم سے خون نکلتا ہے, ان کی کھال سے خون نکلتا ہے. آج ہم موت کا ذکر سنتے ہیں, آج ہم عذاب قبر کو بھی سنتے ہیں. انسان تو کیا سوچتا ہے یہ کروں گا یہ کروں گا, ابے تیری حیثیت کیا ہے؟ ارے قرآن پڑھ, تیری تخلیق اللہ نے کس چیز سے کی ہے, تیری پیدائش کس چیز سے ہے. آج تو اکڑ کے چلتا ہے, آج تو بڑی ایٹیٹیوڈ میں ہے, بڑے ٹشن میں رہتا ہے. آج اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو کسی کو گردانتا نہیں ہے, آج اللہ نے شہرت دی ہے تو کسی کو سمجھتا نہیں ہے. غریب کو اللہ اکبر کبیرہ نظروں میں نہیں لاتا ہے, غریب کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. اللہ اللہ, تیری حقیقت کیا ہے انسان, تیری حقیقت کیا ہے؟ کبھی جہنم کے ذکر کو بھی پڑھ لیا کر, کبھی جہنم کو بھی دیکھ لیا کر. اللہ اکبر کبیرہ, جہنمیوں کا حال یہ ہوگا جب اللہ اللہ ان کو بھوک لگے گی نا, کانٹے دار پھل ان کو دیا جائے گا. قرآن ذکر کرتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. اللہ اکبر کبیرہ, ارے جہنم کے ذکر کو پڑھو, اللہ اکبر کبیرہ, جہنم کے عذاب کو پڑھو. قسم خدا کی روان کے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں فرصت نہیں ہوتی, کبھی ہمیں اللہ اکبر کبیرہ, ہمارا ضمیر مر چکا ہے, ہماری حمیت مر چکی ہے. آج ضرورت ہے انقلاب لانے کی, آج ضرورت ہے دنیا والوں کو بتانے کی, لیکن بتاؤ کہ بعد میں پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا, پہلے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا ہوگا. اللہ اللہ, ہم کہیں بھائی سچ بولو. حضرت سچ بول کے تجارت نہیں ہو سکتی, جھوٹ بولنا ضرور پڑتا ہے. یار میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, آپ یہ کیسے کہہ دیتے ہو کہ سچ بول کے تجارت نہیں ہو سکتی؟ کیا تم اللہ کے نبی سے بڑے بزنس مین ہو؟ کیا تم اللہ کے نبی سے بڑے بزنس مین ہو؟ کیا تم حضرت عثمان غنی سے بڑے تجارتی ہو؟ نہیں نہیں نہیں, ہمارے اسلاف ایسے بھی گزرے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, جن کے خزانوں کی کنجیاں نا 70 اونٹوں پہ لگ کے جایا کرتی تھی. کتنا خزانہ ہوگا. آج تیرے پاس کتنی دولت ہے, آج تیرے پاس کتنا سرمایہ ہے, لیکن قسم خدا کی تاریخ کما ہے, اللہ والوں نے مال کما کے بھی دکھایا ہے, اور جب ان کی موت کا وقت آیا نا تو ان کے خزانے میں اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ ان کے پیسے سے کفن دے دیا جائے. اللہ اللہ, کہاں گئی ان کی دولت, کہاں گیا ان کا پیسہ؟ آج تیرے اکاؤنٹ میں پیسہ ہو تو سنبھال کے رکھتا ہے, گھر والوں کو وصیت کرتا ہے پورا اکاؤنٹ میں اتنا ہے, پورا پر اتنا ہے, لیکن اللہ والوں نے یہ بتایا ہے ارے پیسے کماؤ لیکن اللہ کی راہ میں اٹھا کے بھی جاؤ. اللہ اللہ, تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جاؤ گے وہی قبر میں کام آئے گا, وہی حشر میں کام آئے گا. اگر پیسہ حرام طریقے سے کمایا ہے تو یہی پیسہ سانپ بچھو بن کے تمہیں قبر میں ڈسنا ہے, سانپ بچھو بن کے تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا, ذلت کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا. آج کے تو شریعت پہ چلنا بڑا مشکل ہے, دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. بھائی کیسے مشکل ہے؟ بھائی نماز پڑھو حضرت بڑا مشکل ہے, داڑھی رکھو حضرت بڑا مشکل ہے. غیر مسلموں کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں, اللہ اللہ تم داڑھی نہیں رکھ سکتے, تم داڑھی نہیں رکھ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تہوار آئے تو ہر تہوار کی مبارکباد دو. ابھی کرسمس ڈے گزرا ہے, ہر تہوار کی مبارکباد دو, ہاتھوں میں کڑے ڈالو, ہاتھوں میں دھاگے باندھو. ان سیاسی لوگوں نے تو کام خراب کر دیا ہے, چند ووٹوں کے چکر میں ایمان کا سودا کر لیتے ہیں, ٹیکے تک لگا لیتے ہیں. اللہ یار کیسی زندگی ہے یہ؟ کس چیز کا مسلمان ہے؟ صرف گوشت کھانے کا, صرف بریانی اڑانے کا. فلاں تہوار مبارک, فلاں تہوار کی مبارکباد, ہیڈنگ چھپائیں گے, ہیڈنگ
फला त्योहार की मुबारकबाद, फला त्योहार की मुबारक। इसको पता ही नहीं है अल्लाह अकबर अपने ईमान का सौदा कर रहा है। अल्लाह की मर्जी के बगैर प्रधान बन सकता है? अल्लाह की मर्जी के बगैर विधायक बन सकता है? अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह पे भरोसा नहीं। काश तुझे जितना भरोसा इन इंसानों पर है, काश इसके खालिक पर तुझे भरोसा हो जाए। तवक्कल अल्लाह जिस दिन तुझे हो गया, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। वोट मिले या नहीं मिले, शोहरत मिले या नहीं मिले, मुझे तो राजी करना है अल्लाह को, मुझे तो राजी करना है रसूलुल्लाह को। और डंके की चोट पे कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बहुत मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है। नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है। हर मस्जिद में गर्म पानी मौजूद है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो हर मस्जिद में गर्म पानी और गर्म कालीन मौजूद है, बहुत मुश्किल है। वो फैसिलिटी मस्जिदों में जो घरों में भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हजरत सुबह को उठा नहीं जाता। अब जब पूरी रात मनहूसियत फैलाएगा, 4 बजे तक फेसबुक चलाएगा, इंस्टा चलाएगा, तो फिर सुबह कैसे उठेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। 15 साल से लेकर 20 साल तक के लड़के देखो ना, हर अपने घरों में खंगालो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, खंगालो। कई कई फेक अकाउंट बना रखे, कभी उस पे कभी उस पे, कभी पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी इसने। कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी ट्विटर पे। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सी फैक्ट्रियां तुम्हारी चल रही हैं जो पूरी पूरी रात बर्बाद कर रहे हो? हाँ, गुनाहों की फैक्ट्री है। अगर तुझे जाग नहीं है तो फेसबुक मत चलाकर जाग, इंस्टा मत यूज कर। जागना है तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान चल के बोल। बेशक। और पबजी खेल के सोएगा तो तेरे ख्वाब में शैतान आएगा, इधर से ठोक उधर को ठोक, ये कर वो कर। अब माँ बाप कह रहे हैं सामने, अबे क्या हो गया, इसे क्या हो गया, अबे क्या हो गया? अम्मा कुछ नहीं, शैतान दिख रहा। वे पबजी खेलेगा तो शैतानी तो तेरे ख्वाब में आएगा, हैं? यही तो आएंगी तेरे ख्वाब में बातें कि इधर को ठोक उधर को ठोक। अरे डर बहुत लग रहा। अल्लाह अल्लाह अकबर। जब पबजी खेलेगा तो शैतान तेरे ख्वाब में आएगा, और नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के सोएगा तो मदीने वाले मुस्तफा तेरे ख्वाब में तशरीफ लाएगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। और जिस दिन मदीने वाला मुस्तफा तेरे ख्वाब में आ गया, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर एक के ख्वाब में नहीं आते नबी, जी जी, हर एक के ख्वाब में नहीं आते। तू तो शैतान को बुला रहा, तो शैतानी तो आएगा। अल्लाह, बहुत मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है। हर तरह की फैसिलिटी है। गोश्त का जुगाड़ कहीं से भी कर लेगा, उसके बगैर जिंदगी थोड़ी है। हलाल है या नहीं है, कोई थैली वाला हो, थैली वाला वो मारा मारी अल्लाह तेरी बना खाने के चक्कर में मुसलमान भूल गए अपने आप। हलाल है या नहीं, ज़िबा हो रहा नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। यही बात, यही हाँ, रोटी मिल जा काली पिन्नी में। हलाल है या नहीं है, मिल जाए काली पिन्नी में बस। अबे सोचना होगा, समझना होगा। और जब मुर्दार गोश्त खाओगे तो दिल मुर्दा ही तो होगा। ये सोच रहा गोश्त खा के मैं फुलाद बन जाऊंगा, कितना ही खा ले। खा के फुलाद नहीं बनती। मेरे मुस्तफा ने तो फरमाया कम खाओ सलामत रहोगे। चल के बोलो। हाँ, मगर भैया खाने में तो बस अल्लाह तेरी पनाह इतनी आगे हैं। इतने रेस्टोरेंट हैं मुरादाबाद से अगर निकल जाओ ना गजरोला तक, इतने रेस्टोरेंट हैं कि बेशुमार रेस्टोरेंट, और हर एक रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ है हर वक्त। और काउंट कर लो ना, सब मुसलमान, सारा पैसा वहीं बहा रहा है। 1000 रुपए का खाना गुलशन करीम में खाएंगे, संभल में भी होगा कोई ना कोई मशहूर। हाँ, यूपी 22, यूपी 21, ये और वो 24, हाँ सब सब चल गए। खा के आएंगे बेहतरीन खाना। और घर में अम्मा बोले बेटा खाना खा ले, अम्मा पेट भरा हुआ दिल ना कर रहा। अबे जब रेस्टोरेंट में ठूस के आया 1000 का तो दिल करेगा।
گھر والے تو بیچارے مسور کی دال ہی کھا رہے ہیں. ہاں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کتنا مشکل ہے دین پہ چلنا. آؤ تاریخ پڑھو, آؤ ہسٹری اسلام پڑھو. ہسٹری اسلام یہ بتاتی ہے جب اللہ پوری دنیا میں 6 مسلمان تھے, اس وقت اللہ اکبر کبیرہ کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا. اس وقت کلمہ پڑھنا ایسا تھا جیسے شہادت گاہ میں اپنا قدم رکھنا. اللہ اس وقت کلمہ ایسا پڑھنا ایسا تھا جیسے کہ اللہ اکبر سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا, سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا, حقہ پانی بند کر دیا جاتا تھا. آؤ تاریخ پڑھو کہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. جب دنیا میں صرف 6 مسلمان تھے, اللہ پوری دنیا میں کفر پھیلا ہوا تھا. آپ نے دیکھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کتنے مشکل مرحلے اللہ کے رسول کے سامنے آئے, لوگوں نے کتنے ظلم و تشدد کیے. اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل مجنون بھی کہا گیا. اللہ آپ پر پتھر کی بارش بھی کی گئی, آپ کی راہوں میں کانٹوں کو بھی بچھایا گیا. جب 6 مسلمان تھے, 7ویں نمبر کی مسلمان حضرت سمیہ ہیں جو ایک خاتون کا نام آتا ہے. حضرت سمیہ یہ 7ویں نمبر کی مسلمان ہے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے قدم بڑھایا مجھے مسلمان ہونا ہے. ان کے شوہر حضرت یاسر, ان کے صابر بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں فیملی, ایک ماں ایک باپ ایک بیٹا, نبی کی بارگاہ میں آئے اور نبی کا کلمہ پڑھا. لوگوں نے کہا, کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے. میں تمہیں وہی سنانا چاہتا ہوں کتنا مشکل ہو کتنا آسان ہے. اللہ کسی نے کہا شہید کر دیے جاؤ گے, اے سمیہ تمہارا گھر چھین لیا جائے گا, سمیہ تمہارے گھر کو آگ لگا دی جائے گی. کلمہ دیکھ کے پڑھنا, نبی کے دامن میں آ تو گئی ہو لیکن امتحان بہت دینے پڑیں گے, کمزور تو نہیں ہو. اللہ اکبر کبیر. حضرت سمیہ خاتون ایک عورت ہے. عورت ایموشنل ہوتی ہے نا, عورت جذباتی ہوتی ہے نا, عورت کٹھن امتحان میں پاس نہیں ہوتی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سمیہ کی زندگی پڑھو. حضرت سمیہ نے کچھ بھی ہو, حضرت سمیہ نے کہا کچھ بھی ہو, جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے پھر نبی کا دامن چھوٹے گا نہیں. اللہ حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھا, حضرت عمار نے کلمہ پڑھا, حضرت یاسر نے کلمہ پڑھا. جب یہ مسلمان ہو گئے, یاد رکھنا 7ویں نمبر کی مسلمان ہیں حضرت سمیہ, صرف 6 مسلمان تھے, 7ویں نمبر کی مسلمان حضرت سمیہ ہیں. اللہ جب ابو جہل کو پتہ چلا نا, ابو جہل آگ پپولا ہو گیا. ابو جہل کو بے انتہا غصہ آ گیا, حضرت سمیہ کے بارے میں کہنے لگا سمیہ کی ہمت کیسے پڑ گئی نبی پہ کلمہ پڑھنے کی, سمیہ نے کام کیسے کر لیا. اللہ حضرت سمیہ کے گھر ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے کہا اے سمیہ میں نے سنا ہے تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت سمیہ نے ڈر کے نہیں کہا, سینہ چھوڑ کے کہا ہاں میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. صرف 6 مسلمان, کفر سطح میں ہے, کفر اپنی طاقت میں ہے, کفر کے سامنے کفر والوں میں تلواریں بھی ہیں, ان کے پاس اسباب بھی ہیں. دنیا میں صرف 6 مسلمان, 7ویں نمبر کی مسلمہ حضرت سمیہ ہیں. ابو جہل نے کہا سمیہ تمہارے گھر کو جلا دیا جائے گا, تمہاری پراپرٹی چھین لی جائے گی, تمہارے گھر کو نست و نابود کر دیا جائے گا, تمہیں قید کر لیا جائے گا. سمیہ باز آ جاؤ, نبی کا دامن چھوڑ دو. حضرت سمیہ نے کہا, للکار کر کہا ابو جہل اپنا راستہ دیکھ لے, نبی کا دامن پکڑا ہے کبھی چھوٹے گا نہیں, چھوٹے گا نہیں. ابو جہل کرنے لگا سمیہ کیا مرنے سے ڈر نہیں لگتا, پراپرٹی چھین لی جائے گی, تمہارے گھر کو آگ لگا دی جائے گی. حضرت سمیہ نے کہا سن, نہ مجھے پراپرٹی سے محبت ہے, نہ مجھے گھر سے محبت ہے, نہ مجھے شہرت سے محبت ہے. ابو جہل نے کہا کس سے ہے, کہا محبت ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ابو جہل نے کافروں کو بلا لیا, گھر کا حصار کروا لیا, گھر کی بندش ہو گئی, چاروں طرف کافر لگ گئے, حضرت سمیہ کے گھر کو گھیر لیا. سمیہ دیکھ تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دیا جائے گا, سمیہ دیکھو تمہیں قید کر لیا جائے گا, تمہارے شوہر کو قیدی بنا لیا جائے گا, تمہارا بیٹا لخت جگر ہے نا, تمہارے اس بیٹے عمار کو بھی قیدی بنا لیا جائے گا. سمیہ ابھی بھی نبی کا کلمہ چھوڑ دے, نبی کا دامن چھوڑ دے. اللہ حضرت سمیہ نے ابو جہل کو للکار کر کہا تھا, اے ابو جہل کان کھول کے سن لے, اس کان کھول کے سن لے, اس جسم سے جان جا سکتی ہے لیکن نبی کا ایمان نہیں جا سکتا. نعرہ تکبیر.
اللہ اللہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حضرت سمیہ کے گھر کو گھیر لیا. اللہ اللہ گھر گھیرنے کے بعد میں حضرت سمیہ کو ٹارگیٹ کیا گیا, حضرت سمیہ پر زور ڈالا گیا. پورا خاندان اپوزٹ ہے, ابو جہل اپوزٹ ہے, پورا شہر اپوزٹ ہے کہ نبی کا دامن چھوڑ دے, نبی کا کلمہ چھوڑ دے. اللہ اللہ ابو جہل نے کہنے لگا اے سمیہ اگر نبی کا دامن چھوڑے گی تجھے ڈبل پراپرٹی دی جائے گی, تجھے بہترین علی شان مکان بھی دیا جائے گا. اللہ اللہ تیرے لیے بہت ساری دنیاوی فیسلٹی اویلیبل کی جائیں گی. حضرت سمیہ نے کہا تھا مجھے دنیا سے محبت نہیں, مجھے تو آخرت سے محبت ہے, مجھے جہنم میں نہیں مجھے تو جنت میں جانا ہے. اللہ 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 اکبر کبیرہ. ابو جہل نے جب حضرت سمیہ کے اس ارادے کو دیکھا, اس پختہ پختہ ارادے کو دیکھا, عزم مصمم کو دیکھا, ابو جہل نے کہا اس کے شوہر کو قید کر لیا جائے, اس کے بیٹے کو قید کر لیا جائے. اللہ اللہ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں, آج کہتے ہو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. حضرت عمار کو قید کر لیا گیا, حضرت یاسر کو قید کر لیا گیا, ان کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی. اللہ اللہ حضرت سمیہ کو بھی قیدی بنا لیا گیا. کس جرم میں قیدی بنایا گیا؟ کون سا جرم انہوں نے کیا تھا؟ کیا چوری کی تھی, کیا کہیں ڈکیتی ڈالی تھی؟ نہیں نہیں, صرف جرم یہ تھا, خطا یہ تھی کہ نبی پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی. اللہ 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 اکبر کبیرہ. آپ کے شوہر کو قیدی بنایا گیا, آپ کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا, حضرت سمیہ کو قیدی بنایا گیا. اس کے بعد میں ابو جہل نے حکم دیا کہ سمیہ کے گھر کو آگ لگا دی جائے. آج میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہاری پراپرٹی کی بات آ جائے, تم اپنا اللہ اکبر کبیرہ ایمانوں کا سودا کر لیتے ہو, پردھانی کے چکر میں ایمانوں کا سودا کر لیتے ہو. لیکن حضرت سمیہ کو تو دیکھو, وہ دور کیسا دور تھا. اللہ اللہ اس دور میں چلو, اسلام کے ابتدائی حصے میں چلو. حضرت سمیہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے آگ لگا دی گئی. کوئی ان کے فیور میں نہیں تھا, کوئی ان کی طرف سے بولنے والا نہیں تھا. پورا شہر ان کی طرف سے اللہ اکبر کبیرہ لڑنے والا تھا, پورا شہر ان کا دشمن بن چکا تھا. اب حضرت سمیہ بھی قیدی ہیں, حضرت یاسر بھی قیدی ہے, حضرت عمار بھی قیدی ہیں. اللہ اللہ اب ابو جہل ان کو اپنے گھر کی طرف لے کے جاتا ہے. حضرت عمار اور حضرت یاسر کو تیز چلانے کے لیے نا اللہ اکبر کبیرہ کچوکے لگاتا ہے, کچوکے. اللہ اللہ کچوکے ان کو لگائے جاتے ہیں کہ تیز چلیں. اللہ اللہ حضرت یاسر اور حضرت عمار کو وہ بدبخت اس طرح سے ہانکتے ہیں جس طرح سے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے. اللہ 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 اکبر کبیرہ. حضرت سمیہ کے شوہر حضرت سمیہ کے بیٹے کو قیدی بنا کے اللہ اللہ ابو جہل کے قید خانے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. کچھ دور چلنے کے بعد میں اللہ اللہ ابو جہل نے کچھ پاگل بچے تھے, ان پاگل بچوں کے ہاتھوں میں حضرت یاسر کو دے دیا, حضرت عمار کو دے دیا. اب پاگل بچے حضرت یاسر اور حضرت عمار کو کوئی نالیوں میں گراتا ہے, کوئی کسی طرف گراتا ہے. اللہ اللہ یہ ابتدائی دور ہے اسلام کا. کوئی ہاتھوں کو کھینچتا ہے, کوئی پیروں کو کھینچتا ہے, کوئی کپڑے نوچتا ہے, کوئی بال نوچتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پاگل بچوں کے ہاتھوں میں ان کو دیا گیا, ان کی زنجیریں دی گئی, ان کو کھچیڑا جائے, ان کو راستے پہ کھچیڑا جاتا ہے. اللہ اللہ ان سے کہا جاتا ہے نبی کا کلمہ چھوڑو, ان سے کہا جاتا ہے نبی کا دین چھوڑو, لیکن ان کی زبان پہ ایک ہی کلمہ جاری ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اللہ جیسے جیسے یہ کلمہ پڑھتے ہیں کافر اور زیادہ قبول ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ ابو جہل اپنے گھر لے گیا, ابو جہل نے اپنے قید خانے میں ان کو ڈال دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ان پر بڑے ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے گئے, ان پر بڑی سختیاں کی گئیں, ان کو ٹارگیٹ کیا گیا کہ نبی کا دامن چھوڑ دے, نبی کا کلمہ چھوڑ دے. اللہ اللہ سورج جب صبح کا نمودار ہوا پھر ابو جہل نے ان کو قید کرنے کے بعد میں پھر ان کو کلیوں میں لے جایا گیا. اللہ اللہ حضرت یاسر کے بھی ہاتھ پیروں میں بیڑیاں ہیں, حضرت عمار کے بھی ہاتھ پیروں میں بیڑیاں ہیں. اللہ اللہ ارے ذرا غور تو کرو, ارے اپنے ضمیر سے کبھی سوچو تو صحیح, ایمانی حرارت کو جگاؤ. اسلام کتنی مشکلوں سے ہم تک آیا ہے, اسلام اتنی آسانی سے نہیں مل گیا ہے. آج کا نوجوان کہتا ہے مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے. ارے مشکل آج کے دور میں نہیں ہے, مشکل حضرت عمار کے دور میں تھا, مشکل حضرت سمیہ کے دور میں تھا, مشکل حضرت بلال حبشی کے دور میں تھا, مشکل کربلا کے حسین کے دور میں تھا. اللہ اللہ حضرت عمار پر اتنے ظلم, حضرت یاسر پر اتنے ظلم. اللہ 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 اکبر کبیرہ. حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے آپ کے شوہر کو شہید کر دیا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس خاتون کے سامنے اس کے سہاگ کو اجاڑ دیا گیا, اس کے
शौहर को शहीद कर दिया गया। उनकी निगाहों के सामने एक तरफ तलवार रखी है हजरत सुमैया के शौहर पे, और अबू जहल कह रहा है सुमैया नबी का दीन छोड़ दे, सुमैया नबी का कलमा छोड़ दे, वरना तेरे शौहर को कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे शौहर को शहीद कर दिया जाएगा। हजरत सुमैया का जब एक ही जुमला था, अबू जहल कान खोल के सुन ले, अबू जहल दिमाग की गिरे खोल के सुन ले, सुमैया के जिस्म से जान जा सकती है लेकिन नबी का दीन नहीं जा सकता है, नबी का कलमा नहीं जा सकता है। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। हजरत सुमैया के सामने उनके शौहर को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना जुल्म किया गया। उसके बाद में बात यही तक नहीं रुकती है। हजरत सुमैया को रोज अल्लाह अल्लाह गलियों में घुमाया जाता, उनके बालों को पकड़ा जाता, उनके बालों को घसीटा जाता। अल्लाह अल्लाह जब उनके बालों को घसीटा जाता था ना, उनके बालों को पकड़कर जमीन पे घसीटा जाता, रोडों पे उनको टहलाया जाता, तमाशाई लोग उन पे पत्थर फेंकते थे, तमाशाई लोग उन पर लानत देते थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाशी लोग उन पर अल्लाह अकबर कबीरा उनके ठिट्ठाबाजी करते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे। अल्लाह अल्लाह एक खातून है हजरत सुमैया, एक लेडीज है हजरत सुमैया, एक औरत का नाम है हिस्ट्री में हजरत सुमैया जो 7वें नंबर की मुस्लिमा है। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को इस तरह से घसीटा जाता है, इस तरह से अल्लाह अकबर कबीरा एक तपते हुए रेत में लेके जाया जाता है। अरब का तपता हुआ रेत, अरब का तपता हुआ रेत, जो लोग अरबिस्तान में रहे ना, जो अरब में रहे ना, उनको मालूम होगा अल्लाह अल्लाह कितनी सख्त गर्मी होती है। और उस तपते हुए रेत पे हजरत सुमैया को बरहना लिटाया जाता, और यहीं तक महदूद नहीं है, ये जालिम अल्लाह अल्लाह गुलमे के गर्म करके आग में ना हजरत सुमैया के जिस्म पे दागते थे। अल्लाह अल्लाह अगर तुम्हारे जिस्मों में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का लोथड़ा है तो जरूर जमीन में इंकलाब पैदा होना चाहिए। हजरत सुमैया के जिस्म को अल्लाह अकबर कबीरा गुलमेकों से काटा जाता। अल्लाह अल्लाह और हजरत सुमैया से कहा जाता ए सुमैया नबी का दीन छोड़ दे, ए सुमैया नबी का कलमा छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह इसी आलम में मेरे मुस्तफा गुजर के गए। हजरत सुमैया ने जैसे मुस्तफा को देखा, हजरत सुमैया बेसाख्त पुकार उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने सुना, अबू जहल ने कहा सुमैया क्या तुझे तकलीफ नहीं होती है, क्या तुझे डर नहीं लगता है? अरे नबी गुजर के जा रहे हैं, अभी भी नबी का कलमा पढ़ रही है, अभी भी नबी का नाम ले रही है। हजरत सुमैया ने कहा अबू जहल सुन ले, ये जान जा सकती है लेकिन नबी का ईमान नहीं जा सकता है। जीना है तो नबी के कदमों में, मरना है तो नबी के कदमों में। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा ने जब हजरत सुमैया को इस हालत में देखा, मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया आले यासिर सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, आले यासिर सब्र करो, सुमैया सब्र करो। हजरत सुमैया कहती है मेरे नबी, मेरे आका, मेरे मलजा, मेरे माँ बाप, सब्र का बदला क्या है? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ए सुमैया सब्र का बदला मेरे साथ जन्नत है, जन्नत। ए सुमैया मेरे साथ जन्नत है, जन्नत। मेरी मैयत में जन्नत हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया पर इतनी जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। अल्लाह अल्लाह आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, आज दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है, आज दुनिया कहती है औरत अपनी इज्जत का सौदा कर देती है, आज दुनिया कहती है औरत कभी इम्तिहान में पास नहीं हो सकती, आज दुनिया कहती है औरत मर्दों के मुकाबले में कमजोर होती है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगा हाँ उन बातों की सच होगी, लेकिन उन लड़कियों के सामने होगी जो औरत ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हो, जिसने फिल्मी देखे हो, जिसने गाने देखी हो, वो औरत कमजोर हो सकती है, वो औरत वीक हो सकती है, वो औरत इमोशनल हो सकती है, वो औरत जज्बाती हो सकती है। लेकिन जिस औरत ने हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ी हो, जिस खातून ने नबी का कलमा पढ़ा हो, जिस खातून ने नबी की जिंदगी का मुताला किया हो, जिस खातून ने हजरत सुमैया का सब्र इस्तिक़लाल देखा हो, कसम खुदा की वो एक ऐसी होती है। इस्लाम एक ऐसी ताकत है जब ये किसी के दिल पे हुक्मरान हो जाती है ना, बड़े बड़े अच्छों को अपने कदमों में ला देती है। इसको मालूम है अगर मैं झुक गई तो इस्लाम झुक जाएगा, अगर मैं झुक गई तो इस्लाम बदनाम हो जाएगा। वो जानती है मेरे सर पे कोई दुनिया का ताज नहीं रखा है, मेरे सर पे इस्लाम का ताज रखा है। अगर मेरी निगाहों में खराबी आ गई, अगर मेरी निगाहों में खराबी आ गई, अगर मेरे चालो चलन में खराबी आ गई तो समझ लो ईमान
का सौदा हो जाएगा, इस्लाम का सौदा हो जाएगा। आज दुनियादार औरतें इमोशनल हो सकती है, आज दुनियादार औरतें कमजोर हो सकती है, लेकिन जिसने नबी की सीरत को पढ़ा हो, जिसने फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ा हो, वो कभी कमजोर नहीं होती है, वो कभी इमोशनल नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह वो अपनी इज्जत को भी जानती है, वो अपने सर पे जो इस्लाम का ताज रखा है उस ताज की हिफाजत करना भी जानती है। जब वो चलती है तो उसके चलने से शेरनी जैसा वकार हासिल होता है, जब वो चलती है तो उसके चलने में अजमत दिखाई देती है, जब वो चलती है तो उसके चलने में अल्लाह अल्लाह उसके चलने में हकीकत दिखाई देती है, जब वो चलती है उसके चलने से हजरत फातिमा की अदाएं नुमायां होती हैं, जब वो चलती है तो इस्लामी सीरत जाहिर होती है। जब इस्लामी पर्दे में पढ़ने वाली, इस्लामी मदरसे में पढ़ने वाली एक पाकीज़ा खातून चलती है तो बदनिगाहें जो उसकी तरफ उठती है ना, उसकी हैबत से, उसके खौफ से अल्लाह अकबर कबीरा, वो निगाहें रोती हुई नजर आती हैं, वो निगाहें कमजोर होती हुई नजर आती हैं। हजरत सुमैया उन्हीं खातून में से खातून है। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया को रोज इतना सताया जाता, रोज इन पर इतने जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते। अबू जहल रोज कहता था, ए सुमैया तुम्हें इस जुल्म से तभी छुटकारा मिल सकता है, ए सुमैया तुम इस जुल्म से तभी छुटकारा हासिल कर सकती हो जिस दिन तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दोगी, जिस दिन तुम नबी का दीन छोड़ दोगी। हजरत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल सुन ले, अगर तू मुझे शहीद भी कर देगा ना, मेरा दिल निकाल कर देखा जाएगा, एक हिस्से पे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे हिस्से पे मोहम्मद रसूलुल्लाह दिखाई देगा, क्योंकि नबी के दामन में आ चुकी हूँ, नबी का कलमा पढ़ चुकी हूँ। जान जा सकती है लेकिन नबी का ईमान नहीं जा सकता है, नबी का दीन नहीं जा सकता है। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया एक दिन घर को जा रही थी, अबू जहल रास्ते में मिल गया, पैदल पे इतना जुल्म हो रहा था। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया से कहने लगा, अबू जहल ने कहा, ए सुमैया नबी का दीन छोड़ दे, नबी का कलमा छोड़ दे, वरना आज मैं तुझे शहीद कर दूंगा, आज मैं तेरी दुनिया सूनी कर दूंगा। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, मैं तो रोजे अव्वल से कह रही हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन नबी का दीन नहीं जा सकता, नबी का कलमा नहीं छोड़ सकती। अल्लाह अल्लाह अबू जहल ने नेजा उठाया, नेजा उठाने के बाद में निशाना लगाया, ए सुमैया तुझे शहीद कर दिया जाएगा, ए सुमैया तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, अभी भी बाज आ जा। हजरत सुमैया ने बेबाकी में कहा था, हजरत सुमैया ने अल्लाह अकबर कबीरा शेरनी लहजे में कहा था, अबू जहल सुन ले, मुझे पर्चियों से मत डरा, मुझे इन नेजों से मत डरा, मुझे तलवारों से मत जला। अरे जिसे ईमान की चाशनी लग जाए, जिसे इसके रसूल की चाशनी लग जाए, वो इन दुनियावी अज़ियतों से नहीं डरता है, वो इन दुनियावी तकलीफ से नहीं डरता है। अल्लाह अल्लाह अबू जहल ने देखा सुमैया तो बड़ी पक्की है, सुमैया तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुकी है, सुमैया ये नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी, सुमैया नबी का दीन नहीं छोड़ेगी। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया पे इसने अल्लाह पर कबीरा नेजा मारा, नेजा मारने के बाद में उनकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। हजरत सुमैया शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली, इस्लाम को अपने खून से सींचने वाली अगर किसी का नाम है तो वह खातून का नाम आता है, जिस खातून का नाम हजरत सुमैया आता है। ये इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है जिन्होंने इस्लाम की राह में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हजरत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन अल्लाह अल्लाह उस जगह पर आज भी आपका खून तड़प तड़प कर कह रहा है, ए उम्मत मोहम्मदिया, नबी की बात आए, जब दीन की बात आए, अगर तुम्हें माल देना पड़े तो माल दे देना, अगर तुम्हें जाओ असमत देनी पड़े तो जाओ असमत दे देना, अगर तुम्हें औलाद देनी पड़े तो औलाद दे देना, अगर तुम्हें जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वही कहो जो बरेली का इमाम कहता है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मुश्किल है दीन पे चलना, बहुत मुश्किल है दीन पे चलना, बहुत मुश्किल है। अल्लाह कितना मुश्किल है सोचो यार। कभी कभी अपनी ज़मीर से बातें किया करो, कभी कभी अपनी हमीयत से बातें किया करो। जब सोया करो ना रात को तो अपने गिरेबान में झांका करो, इंसान तूने क्या किया है, इंसान
تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو مسلمان ہے کس چیز کا مسلمان ہے؟ تو نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ تو نے زندگی میں کتنے لوگوں کو ستایا ہے؟ اللہ اللہ، جب حضرت سمیہ شہید ہو گئی، آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے، اللہ اللہ، حضرت عمار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت عمار کہتے ہیں یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوتی، ان ظالموں نے میرے باپ کو بھی لے لیا، ان ظالموں نے میری ماں کو بھی چھین لیا۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عمار صبر کرو، صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ اللہ، جب بدر کا دن آ گیا اور بدر میں ابو جہل مارا گیا، جب میرے مصطفیٰ نے لکیر لگائی تھی نا یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، صحابی کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے جہاں مصطفیٰ نے نشان لگائے تھے وہیں ابو جہل پڑا تھا، وہیں ابو جہل پڑا تھا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے جب ابو جہل کو دیکھا، ابو جہل سے کہا تم تو سید الوادی کہلاتے تھے، تم تو اپنے آپ کو آقا کہلاتے تھے، تم تو اپنے آپ کو امیر کہلاتے تھے، کہاں گئی تمہاری امیری، کہاں گئی تمہاری سیادت، کہاں گئی تمہاری بادشاہت؟ اور اللہ اللہ، پھر میرے مصطفیٰ نے حضرت عمار کو بلایا اور حضرت عمار کو بلانے کے بعد میں کہا عمار دیکھو تمہارے ماں باپ کا بدلہ اللہ نے اس ابو جہل سے لے لیا ہے، آج ابو جہل مرا پڑا ہے، آج ابو جہل کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، ابو جہل کی بادشاہت ختم ہو گئی، ابو جہل کی شہنشاہی ختم ہو گئی۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے حضرت عمار کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد بدر کے میدان میں کہا اے لوگوں دیکھو دیکھو یہ عمار ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، جو اس سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جو اس سے عداوت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اللہ، ارے جو نبی کے ہو جاتے ہیں، جو نبی کے دامن میں بک جاتے ہیں، جو نبی کے دامن میں چھپ جاتے ہیں، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ اسے انمول بنا دیتے ہیں۔ ارے اللہ اللہ، حبشہ کا غلام آیا تھا، جب نبی کے قدموں میں بک گیا زمانے کا امام ہو گیا، زمانے کا امام ہو گیا۔ آج چاہے دنیا کا کوئی بھی غدار ہو، مکہ کا رہنے والا ابو جہل ہو، نبی کا غدار ہے، پیروں کی نوک سے اڑا کے پھینک دیتے ہیں۔ حبشہ کا رہنے والا بلال ہو، نبی کا عاشق ہو، اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، دین سبحان کو اللہ۔ سمجھو، اسلام کو سمجھو۔ جب دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی تو ہوگا، جی ایسی برباد مت کرو۔ غوث پاک کی یہی تعلیم ہے، غوث پاک کا یہی پیغام ہے۔ غوث پاک صرف کرامت سے نہیں پہچانے جاتے، غوث پاک کی زندگی بھی یہی ہے۔ بے شک، نبی سے عشق رکھو، مضبوطی کے ساتھ اسلام کے دامن کو تھامو۔ جی ہاں، یہ دنیا یار مرنا ہے، ہر حال میں مرنا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ مرنا ہے۔ کسی سے مجھ سے چھپاؤ، کسی ماں باپ سے چھپاؤ، امام صاحب سے چھپاؤ، کس سے بھی چھپاؤ۔ جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، بڑے سوال کے قدم رکھتے ہیں کہیں پکچر نہ آ جائے۔ کیمرے سے بچ جاؤ، ممکن ہے ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتی ہے، سچی بات، ممکن ہے نا۔ یہ جو دو کاندھوں پہ بیٹھے ہیں، کتنا اندھیرا ہو، کتنی رات ہو، کوئی نہ ہو، یہ تو لکھ رہے ہیں نا، فرشتے ہیں نا دو، رجسٹر تیار ہو رہا ہے نا، تیار ہو رہا ہے نا۔ امتحان میں غلط لکھ کے پیسے دے کے چلو پاس کروا لو، انہیں رشوت دو گے چل جائے گی رشوت؟ چل سکتی ہے؟ نہیں چلتی۔ یہ جو ہے نا، یہ ان کے یہاں ستہ کی نہیں چلتی ہے، ان کے یہاں بدھایک کا فون نہیں پہنچے گا، ان کے یہاں ایم پی صاحب کی بھی نہیں چلے گی۔ ان کو جو حکم دیا گیا ہے، جو انسان کرتا ہے، یہ وہی لکھتے ہیں۔ کسی سے بھی چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ کے یہاں دفتر تیار ہو رہا ہے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ بے شک، کوئی دیکھا نہ دیکھا، لیکن اللہ رب العزت ضرور دیکھ رہا ہے۔ حق بات۔ ہم صرف سرکاری کاغذات میں مسلمان ہیں، ووٹر آئی ڈی میں، پاسپورٹ میں ہمارا نام مسلمان ہے، اللہ کے دفتر میں مسلمان نہیں ہے۔ صرف نام مسلمان رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، اللہ کے دفتر میں مسلمان اچھے کام کرنے سے ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آقا نے مسلمان کی تعریف یہ کی ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو گالی مت دو، اللہ نے پاور دی ہے تو زبان کا بیجا استعمال مت کرو، ہاتھوں کو مت اٹھاؤ، کسی کے خلاف گواہی مت دو، یہ مسلمان ہیں۔ لاسٹ پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ شادیوں میں آسانی پیدا کرو یار، شادی ہم نے بہت مہنگی کر دی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، انقلاب آنا چاہیے اور انقلاب آئے گا، میرا ایمان کہتا ہے انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ آج کے دور میں بہت پریشان ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ کہتے سب ہیں کہ ہاں شادیاں سستی ہونی چاہیے، اتنی دیر یاد رکھتے ہیں جتنی دیر بات ہوتی ہے، پھر سب بھول جاتے ہیں۔
हमारे घर में भी बहनें, आपके घर में भी बहनें, हम किसी और का लेके आए, हम किसी और को दें, बर्बादी तो है। 50 लाख रुपए आपने शादी में उठाए, कोई तीर मारा आपने? कोई तीर मारा हो तो मुझे बताइए। काश इसी 50 लाख रुपए का तूने कोई कॉलेज बना दिया होता, तूने कोई स्कूल बना दिया होता, तूने अच्छा मदरसा बना दिया होता। अजी जो मदरसे हैं बस्तियों में वो ही नहीं चलने दे रहे बाद लोग, तो मदरसा तो बाद में बनाएंगे हैं। अल्लाह अकबर। काश तूने अच्छा अस्पताल बना दिया होता। जो अस्पतालों में लूट मार हो रही है, कम से कम उनसे तो बच जाते लोग हैं। थोड़ अपनी चेंज करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मालदार होने का वजीफा बताऊं? साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह बताइए। आका ने इरशाद फरमाया, शादी कर लो, मालदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज का इंसान कि शादी कर लो बेटे की, अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, और काय पे? पिलर पे खड़ा है, ये पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, अभी पैरों पे, टावर पे खड़ा है ये। 20 साल का हो गया, अभी तक पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। हाँ, मैयो मैयो चल रहा, मुफ्ती साहब फरमा रहे, मैयो मैयो चल रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हाँ, 20 साल का हो गया, अभी तक पैरों पे नहीं खड़ा, पैरों पे नहीं खड़ा। पैरों पे कब खड़ा? पैरों पे ये जब खड़ा होगा जब ये लूट खसोट करके लाएगा गड्ढिए, जब खड़ा होगा पैरों पे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अबे निकाह करो, अल्लाह मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान वो ये अल्लाह। कह रहा कि ये खुद तो कुछ करता नहीं, उसे क्या खिलाएगा? खिलाने वाला कौन है? वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। ये लोगों, गरीबी की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। अल्लाह फरमाता, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं। बेशक बेशक, सच्ची रिस्क बात। देने वाला कौन है? अल्लाह है। वक्त पे शादियां करो, जहेजबाजी खत्म करो। सिर्फ 4 लोगों में निकाह होने लगे ना मस्जिद में, 4 लोगों में, 4 लोगों में निकाह होने लगे सिर्फ मस्जिद में है। 4 बाराती जाएं, खाना भी नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिला के वापस कर दिए जाए, मस्जिद में होने लगे। तुम भी सुकून से, हम भी सुकून से। सुकून है या नहीं? अरे है या नहीं? मगर साहब इनकी तो नाक कट जाएगी, नाक बहुत लंबी है इनकी, कई किलोमीटर की नाक है इनकी, नाक तो कट जाएगी गरीबी में अगर ऐसे शादी कर लेंगे शादी तो। अल्लाह अकबर कबीर। हमने ज़हमत बना दी, शादी इतनी महंगी कर दी, अल्लाह तेरी पनाह। कई घरों को तो मैंने ये देखा है कि उन्होंने जमीन बेच दी, लेकिन अभी तक कर्ज अदा नहीं हो पा रहा। सूद लेके शादी कर रहे, नहीं कर रहे, सूद लेके शादी। नबी की सुन्नत को अदा करने चला ये सूद लेके, और मुसलमान है पक्का। मस्जिद मदरसे की बात आ जाए तो लट लेके सबसे आगे खड़ा हो, पक्का मुसलमान है। अल्लाह यार, सोचो तो सही, समझो तो सही, हमने क्या पढ़ा है इस्लाम में। मैंने बात खत्म कर ली है, लेकिन तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अपनी बेटियों की शादी की। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कितना मुख्तसर सा जहेज मुस्तफ़ा ने दिया था। गरीब थे मुस्तफ़ा, गरीब थे। हाँ, पहाड़ भी सोने चांदी के बन के चले अगर मुस्तफ़ा इरशाद फरमा दें तो, सारी दुनिया को खिलाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा गरीब थे। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, मारा न देगा तो वही जिसमें कुछ धनिया होगा। हाँ, हर एक के बस की नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन हम गरीबी में शादी नहीं कर सकते। और इस्लाम ने ऐसा नहीं है, बहन बेटियां सोच रही होंगी ले भाई हमारा तो मामला ही खराब है, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं है, तरीका गलत कर लिया हमने। देना पड़ेगा। विरासत 2 बेटियों को, हिस्सा 2 हिस्सा जमीन में। विरासत क्यों नहीं दे रहे? 1 करोड़ की शादी कर दो, बेटी को हिस्सा नहीं दिया ना, बेटी ने माफ नहीं करा, हश्र में गिरेवान पकड़ा जाएगा, बेटी को दिया क्यों नहीं है? अब सोचो सब, अगर जहेज खत्म करके विरासत तकसीम होने लगे, प्रॉपर्टी तकसीम होने लगे, अरे भाई हमारे घर में बेटियां, तुम्हारे घर में बेटियां, हर घर में सुकून हो जाएगा। मुस्तफा की बेटी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, घरों से बेटियां विदा भी हो जाएंगी। लेकिन थोड़ बदलनी होगी, फिक्र चेंज करनी होगी। इस सिस्टम को खत्म करो। 500 बाराती, कई हजार लोगों खाना। हाँ, अल्लाह ने तुझे दिया, मालदार है तो दिखा कितना मालदार है वलीमे में। अपने यहाँ तो मंडा कर लेगा, 2-3 आदमी उड़द खिला देगा बगैर गोश्त के, तो दूसरे दिन को लेगा बारात में चलना है। बारात में ऐसे नोतरिया जैसे अपने घर अपनी हासिल लेके जा रहा खाना।
बारात में चलना है, बारात में वो खड़े हो के VIP है। अब तो अक्सर शादी ऐसी हो रही है 70% जो खड़े होके खाने चल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, खुदा का वास्ता इस्लाम को समझो, दीन को समझो। ये मगरिबी तहजीब है, ये मगरिबी कल्चर है जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है, राजिक है। ये मत कहो कि बच्चा पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया निकाह करो अल्लाह तुम्हें अमीर बना देगा, अरे जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, मेरे नबी का फरमान बदलता नहीं है। लेकिन पक्के मुसलमान हो जाओ। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।